كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 353واں دن 23 ذی الحجہ. نمبر 1 اسلامی تاریخ. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے 15 ذی قاعدہ سن 1027 ہجری میں ارجمند بانو یعنی ممتاز محل کے بطن سے پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم شیخ ابو الواعظ ہرگامی سے اور علم و ادب مولوی سید محمد قنوجی سے حاصل کیا اور دیگر اساتذہ سے دینی علوم میں مہارت حاصل کی. انہوں نے صرف 1 سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا. علماء اور بزرگوں سے حسن عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے تھے. جب کسی جگہ تشریف لے جاتے تو وہاں کے علماء و مشائخ کی مجلس میں حاضر ہو کر علم و معرفت کی باتیں سنتے اور انہیں قیمتی تحفہ و تحائف سے نوازتے. حضرت خواجہ محمد معصوم اور ان کے صاحبزادے سیف الدین سے علم سلوک و معرفت حاصل کیا. ان کی اطاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتے اور مسجد میں پہنچ کر فجر کی اذان کے انتظار میں قبلہ رو ہو کر بیٹھے رہتے. اذان کے فوراً بعد سنت ادا فرماتے. باجماعت نماز پڑھ کر تلاوت قرآن اور مطالعہ حدیث میں مشغول ہو جاتے اور چاشت کی نماز پڑھ کر خلوت گاہ میں تشریف لے جاتے. ہمیشہ باوضو رہتے. کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف پابندی سے ادا کرتے. پیر، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتے اور اولیاء اللہ کے ساتھ ذکر و عبادت میں مصروف رہتے. نمبر 2 اللہ کی قدرت. تیل. اللہ تعالیٰ نے ناریل، مونگ پھلی، سورج مکھی، سرسوں وغیرہ کے ایسے بے شمار پیڑ پودے بنائے ہیں جس کے ذریعے ہمیں مختلف قسم کا خوشبودار تیل حاصل ہوتا ہے اور ہمارے کھانے لگانے اور مالش وغیرہ کی ضرورت پوری ہوتی ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ ان پیڑ پودوں کو تیل پیدا کرنے کی صلاحیت کون عطا کرتا ہے اور ان کے دانوں اور بیجوں سے مختلف قسم کے رنگوں کا ذائقہ دار تیل کون جمع کرتا ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی قدرت سے انسانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں. بیمار کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو. اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو. فائدہ. اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو رکوع و سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے. اگر رکوع و سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں. دعا کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. صبح کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں ایک بار یہ دعا پڑھے اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کا چوتھا حصہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں اور جو دن میں 2 بار پڑھے اس کا آدھا بدن آزاد کر دیتے ہیں اور جو 3 مرتبہ پڑھے اس کے 3 حصے آزاد کر دیتے ہیں اور جو 4 مرتبہ پڑھے اس کو پورا ہی آزاد کر دیتے ہیں. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں. جھوٹی قسم کھانے کا وبال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوں گے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے
اور اخیر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زمین کا لرزنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی، زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکہ کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر عمل نہ کرو۔